رہے. اب بہت سی نسلیں جو ہیں وہ وہی ہیں. نہیں، ہمارا ان کا رشتہ جو ہے دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے، دونوں ہی رشتے ہیں. افغانستان میں اگر ایسی حکومت برسر اقتدار آ جاتی ہے جیسا کہ امریکہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادی چاہ رہے ہیں، تو میں یہ کہہ بھی چکا ہوں اوپر ملاقات میں، اور اب پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بہترین حکومت افغانستان میں پاکستان کی خیر خواہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ طالبان کی حکومت ہے. اور اگر طالبان سے ہٹ کر کوئی حکومت وہاں آئی تو پھر ریڈیو پختونستان بھی کھلے گا، ریڈیو پختونستان کی نشریات شروع ہو جائیں گی پختونستان، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیورین لائن جو امیر دوست محمد خان والی کابل جو زمانے میں تھے، ان کے زمانے میں انگریزوں کا اور افغانستان کا معاہدہ ہوا اور ڈیورین لائن قائم کی گئی تھی افغانستان اور انڈیا کے درمیان میں. وہی ڈیورین لائن پاکستان کو ورثے میں ملی ہے. اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو انگریزوں نے بنائی ہے. اگر کوئی بھی پاکستان مخالف حکومت افغانستان کے اندر آئی تو امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں وہ پھر وہی پختونستان کا راگ شروع ہوگا وہاں سے، اور ہم انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں سینڈوچ بن کر رہ جائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر افغانستان میں جنگ بندی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑی ظالمانہ کارروائی ہے. رمضان میں جنگ بند کر دو کوئی معنی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جنگ بند کر دو، پھر رمضان کے بعد پھر مار پٹائی شروع کر دو، پھر مسلمانوں کے قتل عام شروع کر دو، اور رمضان سے پہلے پہلے جتنے مار سکتے ہو مار لو. نہیں، فوری طور پر جنگ بند ہو جانی چاہیے، فوری طور پر جنگ بند ہو جانی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے ہٹ کر OIC کو فعال بنایا جائے، اور OIC کے ذریعے سے مسلم امہ کا مستقل کمیشن قائم کر کے افغانستان جائے، اور جانے کے بعد مصالحت کی مذاکرات کی کوشش کرے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے کہ ہم نے یہ کہا، ابھی ہماری حکومت نے کہا، وہاں ہمارے صدر صاحب نے، کہ بھائی ہندوستان کشمیر کا مسئلہ ان کا مذاکرات کریے. ہم کو کشمیر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں مذاکرات کیجیے، آپ دونوں طے کیجیے، مذاکرات کیجیے. ارے بھائی کشمیر تو خود کے لیے وہاں کرا دیے، یہاں نہیں کراتے. تو وہ اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا. تو ہم سے کہتے ہیں مذاکرات کرو. جب ہم کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ حل کرو تو فلسطین کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو. بھائی مذاکرات تو اوسلو سے 92 میں اوسلو میں ناروے کے دارالسلطنت میں یہودیوں اور یاسر عرفات کے درمیان میں معاہدہ ہوا. پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ کے طرز پر کلنٹن صاحب کے زمانے میں پھر اس پر 96 میں مزید عمل درآمد کے لیے معاہدہ ہوا. آج تک یہودی اس معاہدے پر عمل نہیں کر رہے. امریکہ اب بھی یہی کہتا ہے، عرفات صاحب سے تو اب ملنے سے انکار کر دیا انہوں نے، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے یہی ہیں کہ بھائی مذاکرات کرو، یہودیوں سے مذاکرات کرو، ہندوؤں سے مذاکرات کرو. اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ افغانستان سے مذاکرات کریں تو کہتے ہیں نہیں، زندہ مردہ چاہیے، القاعدہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے، افغانستان کو بھی تباہ کرنا ہے. یہاں مذاکرات کا نام نہیں آتا. آپ نے غور فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے جو عزائم ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ظاہر ہو رہے ہیں. بہرحال یہ مختصر سی میری گزارشات تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں.